ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری بارات کے دن پھپھو نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو کچھ ایسا کہا کہ وہ طلاق دے کر چلا گیا۔ میری پھپھو نے پھر معافی مانگتے اسی وقت میری شادی اپنے 12 سالہ بیٹے سے کر دی۔ میں بہت روئی کہ میری شادی بچے سے ہو گئی، لیکن پھپھو روز آتی اور میرے بستر کے نیچے الگ الگ مردوں کی تصویریں رکھ جاتی اور کہتی کہ اس پر سو جا۔ کچھ دنوں میں ہی پھپھو مالا مال ہو گئی تھی، لیکن میری طبیعت خراب ہوتی گئی۔ پھپھو نے مجھے حمل ضائع کرنے کی دوا دی اور بولی اسے کھا لے ورنہ بدنام ہو جائے گی، لیکن میں نے نہیں کھائی اور ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروایا تو دل لرز گیا کہ پیٹ میں 5۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور میرے ابا اس پریشانی میں گھلے جا رہے تھے کیونکہ کالے بادل اس بات کا اندیہ دے رہے تھے کہ بہت جلد موسلادھار بارش ہونے والی ہے، مگر ان کو تو پھپھا کی چوتھی برسی کرنی تھی۔ اگر وہ بارش کی وجہ سے پھپھا کی برسی کو ملتوی کر دیتے تو گھر میں ایک نیا ہنگامہ برپا ہو جاتا، کیونکہ وہ پچھلے 3 سالوں سے پھپھا کی برسی کرتے آ رہے تھے۔ ان کو اپنے شوہر سے اتنی محبت تھی کہ انہیں 2 سال تک یقین نہیں آیا کہ ان کے شوہر انہیں اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ پھپھا کی وفات کے بعد جب پھپھو ابا کے ہمراہ ہمارے گھر آئی تو اس دن سے ہمارے گھر کا سکون غارت ہو گیا، کیونکہ اگر پھپھو کی کوئی بھی بات نہ مانی جاتی تو وہ فوری طور پر رونا دھونا ڈال دیتی اور میری اماں پر الزام لگاتی کہ میری بھاوج کی وجہ سے ہی میرے ساتھ میرا بھائی ایسا سلوک کرتا ہے اور میری کوئی بات کو نہیں مانتا۔ اس لیے ابا گھر کی لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے پھپھو کی ہر بات کو ترجیح دیتے تھے۔ گھر کے ہر معاملے میں ان کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اگر کوئی نئی چیز خریدنی ہوتی یا پھر گھر میں نیا پھل آتا تو سب سے پہلے پھپھو کو دیے جاتے تھے تاکہ ان کو اپنی بیوگی کا احساس نہ ہو۔ ابا ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنے کی کوشش کرتے کہ وہ خوش رہیں، مگر ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی شکوہ رہتا ہی تھا۔ آخرکار ابا کو بارش کو پس سے پش ڈالتے ہوئے پھپھا کی برسی کرنا پڑی۔ جب ان کی برسی ہو گئی تو پھپھو کو سکون ملا، ورنہ تو انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ برسی میں شریک خاندان والوں کے سامنے پھپھو نے ایک نیا سوچا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے گھر رہتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بھائی مجھے الگ گھر بنوا کر دے تاکہ اس میں اپنے بیٹے کے ساتھ سکون سے رہ سکوں۔ میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو اپنے ماموں کی طرف نہ دیکھے بلکہ اس کا اپنا گھر ہو۔ میں بھائی سے اپنے والدین کا حصہ مانگتی ہوں کہ اس سے حاصل ہونے والے پیسوں کے ذریعے سے میں اپنا خوبصورت اور نیا گھر بنوا سکوں۔ سب خاندان والوں نے پھپھو کا ساتھ دیا اور میرے ابا پر دباؤ ڈالنے لگے کہ اپنی بہن کی اس خواہش کو پورا کرو۔ ابا تو بس ان کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ان کی خوشی کی خاطر انہیں الگ گھر بنوا کر دینے کا وعدہ کر لیا۔ پہلے تو پھپھو بہت خوش ہوئی، مگر پھر لوگوں کے سامنے انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں۔ بھائی اور بھاوج گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو میری بات ایک بار کہنے پر ہی مان گئے۔ اماں کو پھپھو کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوتا تھا، مگر وہ ابا کی وجہ سے خاموش رہتی کیونکہ وہ انہیں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جب پھپھو کی خواہش کے مطابق ان کا گھر بن گیا تو وہ جلدی سے اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتی تھی، جس میں نے اور اماں نے ان کی بھرپور مدد کی، مگر وہ پھر بھی ہم سے راضی نہ ہوئیں اور اس طرح ابا 2 گھروں میں خرچہ پانی کو پورا کرنے لگے۔ مگر پھر بھی پھپھو خوش نہیں ہوتی تھی، بلکہ انہوں نے تو لوگوں کے سامنے باتیں بنانا شروع کر دیں۔ بھائی اور بھاوج مجھے الگ گھر میں اکیلا چھوڑ کر مجھ سے غافل ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھار ابا کو بھی ان کی باتوں پر بہت غصہ آتا تھا، مگر ان کی بیوگی کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ ابا نے پھپھو کا گھر قریب ہی بنوایا تھا تاکہ ان کی جا کر صبح و شام خبر لے سکیں۔ انہوں نے پھپھو کی خواہش کے مطابق ان کے 12 سالہ بیٹے کا ایڈمیشن ایک بہت بڑے اسکول میں کروا دیا تاکہ وہ اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر سکے۔ جب ابا کو کاروبار میں نقصان ہوا تو ان کا ہاتھ بہت تنگ ہو گیا اور ایسے میں 2 گھروں کا خرچہ پورا کرنا ابا کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ابا نے کاروبار کو ختم کر کے بچی ہوئی رقم کو بینک میں جمع کروا دیا۔ پھر انہیں میری شادی کی فکر ستانے لگی کیونکہ ان کی جمع پونجی ان کے پاس صرف بینک میں رکھے ہوئے پیسے ہی تھے۔ وہ اپنے کاروبار میں ہونے والے نقصان کا اثر میری زندگی پر نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے رقم محفوظ کر لی۔ وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتے تھے، جس کے سلسلے میں انہوں نے اماں کو مختلف جگہوں پر رشتے والیوں سے بات کرنے کے بارے میں کہہ دیا تھا۔ میں بھی ابا کے حالات سے اچھی طرح سے واقف تھی، اس لیے ان کی کسی بات پر اعتراض نہ کیا۔ چند دنوں میں اماں کی ایک جاننے والی اچھا سا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ جب پھپھو کو میرے لیے آنے والے رشتے کے بارے میں پتہ لگا، وہ تو غصے میں آ کر ابا پر چلانے لگیں اور کہا کہ اب اس لڑکی کی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو پال پوس کر بڑا کیا، یہ کافی نہیں ہے کیا؟ تم نے جتنا احسان کرنا تھا کر دیا، بس اتنا ہی کافی ہے، مزید احسانات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے کہ پھپھو کچھ اور کہتی،
ابا نے ان کو خاموش کروا دیا۔ جب ابا کو غصہ آتا تھا تو پھپھو کی ان کے سامنے نہیں چلتی تھی۔ پھپھو نے میرے رشتے میں روڑے اٹکانے کی بہت کوشش کی، مگر رشتے والوں کو میں بہت پسند آئی اور انہوں نے مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا دی۔ اس دن کے بعد سے وہ ہماری خوشیوں میں شامل نہ ہوئی اور نہ ہی ابا نے ان کو کسی کام میں شامل رکھا، کیونکہ ابا کا اپنا ہاتھ بھی تنگ تھا اور وہ بینک میں رکھے ہوئے پیسے کو استعمال میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک جگہ پر ملازمت شروع کر دی جس سے بہت کم پیسے ملتے تھے۔ اس وجہ سے ابا پھپھو کو بہت کم پیسے دینے لگے، جس سے بقول ان کے گزارا کرنا مشکل تھا۔ ابا اپنی تنخواہ کا آدھے سے زیادہ حصہ پھپھو کو دے دیتے اور باقی تنخواہ اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتے، جس سے بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ میرے سسرال والوں کو شادی کی بہت جلدی تھی، وہ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے اور ابا بھی میرے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہوا اور یوں دونوں خاندانوں کے درمیان شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے بینک میں رکھے ہوئے پیسوں کے ذریعے سے میری شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ابا کوئی بھی کمی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ابا نے پھپھو کو تمام کاموں سے دور ہی رکھا، جس بات کا انہیں بہت غصہ تھا، جس کا اندازہ ہمیں لوگوں کی باتیں سن کر ہوتا تھا۔ ایک دن پھپھو روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ ابا ان کو روتا دیکھ کر گھبرا گئے اور ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کا ایڈمیشن بڑے اسکول میں کروایا تھا، اسکول کی فیس نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے میرے بیٹے کو اسکول سے نکال دیا ہے۔ میرے بیٹے کا اسکول میں دل لگ گیا ہے، وہ اسی اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے، اس لیے مجھے میرے بچے کی فیس دو تاکہ میں اس کو دوبارہ بڑے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج سکوں۔ ابا نے ان سے کہا کہ میں نے سارے پیسے اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کر دیے ہیں۔ جب میری ہمت تھی تو میں نے آپ کے بیٹے کا ایڈمیشن بڑے اسکول میں کروایا تھا، مگر اب میری ہمت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کو بڑے اسکول میں پڑھا سکوں۔ میں اب اس کا ایڈمیشن کسی اچھے اسکول میں کروا دوں گا، مگر اب وہ بڑے اسکول میں نہیں جا سکتا کیونکہ میری جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ابا کے صاف انکار کرنے پر پھپھو آگ بگولا ہو گئی اور مجھے کوسنے لگی کہ اس کی شادی پر تو خرچہ کرنے کے لیے تمہارے پاس بہت پیسے ہیں، وہ اپنے سگے بھانجے کے لیے تمہارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ اس کی فیس ادا ہو سکے۔ پھر وہ ابا کو کھری کھری سنا کر ہمارے گھر سے چلے گئیں۔ بہت دن گزر گئے تھے مگر پھپھو نے ہمارے گھر کا چکر نہیں لگایا تھا۔ میں اور اماں شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے کیونکہ شادی میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ ایک دن اچانک سے میری ساس ہمارے گھر پر آ گئی۔ وہ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ جب میرے والدین نے ان کی پریشانی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا شادی کے بعد پردیس جا رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بہو بھی اس کے ساتھ جائے، جس کے لیے ہمیں بچوں کا نکاح پہلے کرنا پڑے گا تاکہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ ہی پردیس چلا جائے۔ ابا کو ان کی باتیں معقول لگیں، اس لیے انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور پہلے نکاح کرنے پر راضی ہو گئے۔ میرے نکاح کی تقریب کے لیے ابا نے بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ ابا نے پھپھو کو بھی نکاح میں شرکت کرنے کے لیے دعوت دی، مگر انہوں نے صاف منع کر دیا، جس بات کا ابا کو بہت دکھ ہوا، مگر انہوں نے کسی کے سامنے اظہار نہ کیا۔ نکاح کے عہد و پیمان کے بعد نکاح میں شامل لوگوں کے لیے کھانا کھولا گیا تو ابا نے نکاح میں کھایا جانے والا کھانا سب سے پہلے پھپھو کے گھر بھیجا، جس کو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور واپس بھیج دیا، جو اس بات کا اندیہ تھا کہ وہ ابا سے سخت ناراض ہیں۔ ابا نے بھی ان کی اس عمل پر ان کی ناراضگی کا کوئی خیال نہ رکھا۔ جب انہوں نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھ دیے تو ابا نے بھی ان کی پرواہ چھوڑ دی۔ میری شادی سے چند دن پہلے پھپھو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ ابا سے معافی مانگنے کے لیے آ گئیں اور ہم سب کے ساتھ میٹھے رویے سے پیش آنے لگیں۔ ابا نے بھی ہنسی خوشی ان کو معاف کر دیا اور دوبارہ سے ان کو تمام کاموں میں شریک کرنے لگے اور ہر کام ان کے صلاح و مشورے سے ہونے لگے۔ بس گھر کا ماحول بہت اچھا تھا اور سب کچھ بہت اچھا ہو رہا تھا۔ ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ جب ابا نے پھپھو کو گھر کے خرچے کے لیے پیسے دیے تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آدھے گھر کو کرائے پر چڑھا دیا ہے، جس سے مجھے اچھا خاصا نفع حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے گزر بسر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اپنے بھائی سے کوئی بھی پیسہ نہیں لوں گی۔ اب ان کی بات سن کر بہت حیران ہوئے، مگر ابا نے پھر بھی لحاظ کی وجہ سے خرچہ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس کو انہوں نے بہت زور زبردستی کے بعد قبول کیا۔ جب کچھ وقت گزرا تو میری شادی کا دن آن پہنچا۔ سب انتظامات بہت شاندار کیے گئے۔ جب بارات ہمارے گھر پہنچی تو اس کا استقبال پھول کی پتیوں کے سائے میں کیا گیا۔ جب رسموں کے لیے دلہے کو سٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو میری بارات کے وقت پھپھو نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو کچھ ایسا کہا کہ وہ مجھے طلاق دے کر چلا گیا۔ میرے پھپھو نے پھر معافی مانگتے ہوئے اسی وقت میری شادی اپنی 12 سالہ بیٹے سے کروا دی۔ میں بہت روئی کہ میری شادی بچے سے ہو گئی، لیکن پھپھو روز آتی اور میرے بستر کے نیچے الگ الگ مردوں کی تصویریں رکھ جاتی اور کہتی اس پر سو جا۔ کچھ دنوں میں ہی پھپھو مالا مال ہو گئی تھیں، لیکن میری طبیعت خراب ہوتی گئی۔ پھپھو نے مجھے حمل ضائع کرنے کی دوا دی
اور بولی اسے کھا لے ورنہ بدنام ہو جائے گی، لیکن میں نے نہیں کھائی اور ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروایا تو دل لرز گیا کہ پیٹ میں کوئی بھی بچہ نہ تھا، بلکہ ڈاکٹر نے کہا کہ تم بالکل بھی امید سے نہیں ہو، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ تو مجھے سوالیہ نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کمزوری ہے، اس کے لیے میں تمہیں کچھ وٹامنس لکھ کر دے رہی ہوں، اس کا باقاعدگی سے استعمال کرتی رہنا۔ میں نے اس کی باتوں کے جواب میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس کے رویے سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسے میری ذہنی حالت پر شک ہو۔ میں اس سے مزید کوئی سوال کیے بغیر اس کے کمرے سے باہر نکل آئی اور سڑک پر آ کر ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی۔ جب مجھے ایک ٹیکسی آتی ہوئی دکھائی دی تو میں اس میں سوار ہو کر گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات چل رہے تھے جن کا جواب صرف مجھے پپو ہی دے سکتی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا کیونکہ سب کچھ میرے ساتھ ہی تو برا ہو رہا تھا۔ میں ان سب باتوں کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی اور طبیعت خرابی کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے تھے کہ اچانک سے ٹیکسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی ہوش نہ رہا، میری آنکھیں چوٹ لگنے کی وجہ سے بند ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہ تھا۔ میری آنکھ ہسپتال میں ابا کی آواز سے کھلی۔ میں نے نیموا آنکھوں سے انہیں دیکھا تو وہ میری گال کو تھپتھپا رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر میں مکمل ہوش میں آ گئی تھی۔ ان کو اپنے سامنے پا کر میں نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ ابا میرے پاس بیٹھ کر مجھے دلاسا دینے لگے۔ جب میں نے رونا بند کیا تو ابا کے ساتھ گھر جانے کی غرض سے نیچے اترنے لگی، مگر میں اپنی ٹانگوں کو ہلا نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنی ٹانگوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ابا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے میری جانب سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ مجھے سچ بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا آدھا جسم پیرالائز ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ابھی تم کچھ وقت کے لیے چل پھر نہیں سکتی کیونکہ تمہارا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر نے امید دلوائی ہے کہ کچھ تھراپی کرنے کے بعد تم چلنے پھرنے لگو گی۔ ان کی بات سن کے میں نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنا چہرہ موڑ کر آنسو صاف کرنے لگی کیونکہ اب ایک اور آزمائش میری منتظر تھی۔ پہلے ہی زندگی نے بہت امتحان لے لیے تھے جن کا جواب میرے پاس موجود نہیں تھا، اور اب ایک اور حادثہ پیش آ چکا تھا۔ میں بالکل ہی ہمت ہار چکی تھی، مگر جہاں میں ہمت چھوڑ دیتی وہاں میرے والدین میری مزید ہمت بندھاتے۔ جب ڈاکٹر نے مجھے ہسپتال سے چھٹی دے دی تو میں پپو کے گھر جانا چاہتی تھی، مگر ابا نے مجھے وہاں جانے سے منع کر دیا کیونکہ میرے ایکسیڈنٹ کا سن کے بھی وہ مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ میرے پاس ہسپتال آنا تو دور کی بات، انہوں نے تو جھوٹے منہ فون کر کے بھی میری خیریت دریافت نہیں کی تھی۔ ابھی تو میں نے اس سے بہت ساری باتوں کے جواب طلب کرنے تھے، مگر اس سے پہلے میرا تندرست ہونا زیادہ ضروری تھا۔ مختلف تھراپی کروانے کے بعد میں لاٹھی کے ذریعے سے چلنا پھرنا شروع ہو گئی تھی۔ میں جلد از جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی، مگر ابا مجھے جلد بازی کرنے سے روکتے تھے۔ ابا کی بات نہ ماننے کی وجہ سے میرے پیروں پر سوزش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے میں لاٹھی کے ذریعے جو تھوڑا بہت چلتی تھی اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ مجھے اپنی بے بسی پر بہت غصہ آتا تھا، مگر میرے پاس صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر میں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کا دامن تھام لیا تو بہت جلد ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ ابا اپنی ملازمت سے آنے والا سارا پیسہ میرے علاج پر خرچ کر رہے تھے۔ مجھے تو پپو کی خود غرضی پر بہت غصہ آتا تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی آ کر میری خیریت دریافت نہ کی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا، جب میں اپنے قدموں پر چلنے لگی۔ شروع میں آہستہ آہستہ چلتی تھی، مگر پھر میری رفتار میں روانی آتی گئی۔ جب پپو کو میری صحت یابی کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے ایک جاننے والی کے ذریعے سے ہمارے گھر کہلوا بھیجا کہ میں اپنی بہو کو لینے کے لیے بہت جلد آؤں گی، مگر ابا مجھے ان کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تھے، مگر مجھے اپنے ساتھ ہونے والے غلط سلوک کے بارے میں پپو سے پوچھنا تھا، جس پر عمل میں ان کے گھر جا کر ہی کر سکتی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا اور مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، اس کا جواب تو مجھے ان سے لینا ہی تھا۔ میں اپنے والدین کو بھی پپو کی جانب سے کیے گئے سلوک کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جب ابا نے مجھ پر زیادہ زور ڈالا تو میں نے ان سے کہا کہ پتہ نہیں پپو نے میرے شوہر سے ایسا کیا کہا کہ وہ مجھے اسی وقت طلاق دے کر چلا گیا۔ مجھے تو آج تک اس بات کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا ہے، اور پھر پپو نے میرا زبردستی نکاح ایک چھوٹے سے 12 سالہ بچے کے ساتھ کر دیا۔ اس وقت ابا آپ ایک لفظ بھی نہ بولے۔ اس سے پہلے ابا میری کسی بات کا جواب دیتے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب ہم سب نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تو وہاں پر پپو کو کھڑے پایا۔ وہ میری باتوں کو سن چکی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے والدین کچھ نہیں بتا رہے ہیں تو تمہاری یہ پپو ضرور سچ بتائے گی۔ میں نے ان کی باتوں سے طنز کے علاوہ کوئی اور جذبہ محسوس نہ کیا، مگر مجھے تو سچ جانا تھا۔ میرے ابا پپو کو سختی سے منع کرنے لگے تو پپو نے کہا کہ آخر تم کب تک اپنی بیٹی سے سچ کو چھپاؤ گے؟ ایک دن تو اسے یہ بتانا ہی پڑے گا، تو کیوں نہ یہ سچ میں ہی بتا دوں۔
تو ابا ان سے سختی کرنے کے بجائے ان کے پاؤں میں گر کر ان کی منت سماجت کرنے لگے اور ان کے پاؤں پکڑ کر التجا کرنے لگے کہ اپنی زبان کو بند رکھو، مگر مجھے تو سچ جاننا تھا۔ میں نے ابا کو پھپھو سے دور کیا اور ان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ مجھے سب کچھ بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو سن لو، تم ان کی سگی اولاد نہیں ہو، بلکہ تمہاری اماں کی منہ بولی بہن کی بیٹی ہو، جس کو یہ اپنی سگی بہنوں کی طرح چاہتی تھی۔ جب تمہاری پیدائش پر اس کا شوہر فوت ہوا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی، اور جب موت کے دہانے پر تھی تو اس نے تمہاری اماں سے وعدہ لیا کہ یہ اپنی منہ بولی بہن کی بیٹی کا اپنی سگی بیٹی کی طرح خیال رکھے گی۔ تمہاری اماں اس کو بہت چاہتی تھی، اس وجہ سے اس نے یہ وعدہ کر لیا جس کو یہ آج تک نبھا رہی ہے۔ یہ تو نبھا ہی رہی ہے کیونکہ اس کو تو اپنی منہ بولی بہن سے بہت پیار تھا، مگر میرا بھائی اس کے پیچھے لگا رہا اور تمہیں اپنی بیٹی مان کر تم پر اپنی ساری محبتیں نچھاور کرتا رہا۔ تم تو غیر تھی، تمہیں اس نے اپنے گلے سے لگا کر مگر مجھ بیوہ کا کوئی خیال نہ کیا۔ ہمیشہ میرے ساتھ ساری زندگی برا برتاؤ رکھا۔ پھپھو کے دل میں جو آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی، مگر جو بم انہوں نے مجھ پر توڑا تھا اس سے میری سماعت کام کرنا چھوڑ رہی تھی۔ مجھ پر جمود کی کیفیت آ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا سکتہ اس وقت ٹوٹا جب پھپھو نے میرا ہاتھ سختی سے تھاما۔ انہوں نے مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرنے کی اجازت دی اور مجھے اپنے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ میں بھی بنا کوئی مزاحمت کے ان کے ساتھ چلی گئی۔ جب انہوں نے مجھے لے جا کر کمرے میں پلنگ کے اوپر بے دردی سے پھینکا تو میں ہوش و حواس میں واپس آئی اور انہوں نے کمرے کو باہر سے کنڈی لگائی اور چلے گئی۔ میں کچھ دیر پہلے والے واقعے پر زاروں کی طرح رونے لگی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے لیے یہ الفاظ کسی قیامت سے کم نہیں تھے کہ میں اپنے والدین کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ اتنے میں باہر سے دروازہ کھولا گیا تو میں نے کمرے میں اپنے والدین کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا، جو کہ آنکھوں میں آنسو لیے میری جانب بڑھ رہے تھے۔ میں ان سے دور ہونا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی بے بسی پر بہت رونا آ رہا تھا۔ مجھے اماں نے بڑھ کر اپنے گلے لگا لیا تو میں چیخیں مار کر ان کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ جب میں روتے روتے خاموش ہو گئی تو ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ تم میری ہی اولاد ہو، میں نے تمہیں پالا اور میں تمہارا باپ ہوں، بس تم نے اپنے ذہن میں یہی بات یاد رکھنی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس بات سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم کچھ غلط سوچو گی تو مجھے بہت فرق پڑے گا اور میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ ابا کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں تڑپ گئی تو میں نے ان کا دل رکھتے ہوئے کہا کہ میرے والدین صرف آپ ہی ہیں، میں صرف یہی بات جانتی ہوں۔ میرے منہ سے ایسے الفاظ سن کے دونوں بہت خوش ہوئے اور مجھے روتے ہوئے اپنے گلے لگا لیا۔ میں نے بھی ان کے گلے لگتے ہوئے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ آئندہ کے بعد اس بات پر کبھی نہیں سوچوں گی، کیونکہ اگر میں سوچوں گی تو دانستگی میں اپنے والدین کو کوئی دکھ نہ دے جاؤں۔ کچھ دیر میرے والدین میرے پاس رکے اور پھر دونوں اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ جب کچھ وقت گزرا تو سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ لیتی، میری زندگی میں ارتعاش اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے مجھے دوائی دے کے اپنا حمل ضائع کرنے کو کہا، ورنہ تم بدنام ہو جاؤ گی۔ ان کی بات سن کے میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس بار تو مجھے دوائی کھلانے پر بات ضد تھی۔ ان کی بات سن کے میرے ذہن میں ڈاکٹر کے الفاظ لہرائے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ یہ کون سی دوائی ہے جو آپ مجھے کھلانا چاہتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مختلف مردوں کی تصویریں میرے بستر کے نیچے رکھنے سے مجھے حمل ہو گیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ بھی مجھے آپ کی کوئی چال لگتی ہے۔ جب میں نے ایسی بات کی تو ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ فضول باتیں مت کرو اور جلدی سے یہ دوائی کھا لو، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گی اور پھر تمہیں زبردستی مجھے یہ دوائی کھلانا ہوگی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کوئی ایسی دوائی نہیں کھاؤں گی اور مجھے بدنام ہونے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ میرا کوئی بھی حمل نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے لوگوں سے منہ چھپانا پڑے۔ میں انہیں بار بار دوائی کھانے سے منع کر رہی تھی تو وہ مجھے نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی۔ اتنے میں پھپھو کا 12 سالہ بیٹا آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ تو پھر پھپھو اس کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی، مگر جو دوائی وہ مجھے دینا چاہتی تھی وہ غلطی سے وہیں پڑی رہ گئی تو میں نے جلدی سے وہ دوائی اپنی چادر کے نیچے چھپا لی۔ پھپھو کو اپنے 12 سالہ بیٹے کے ساتھ مصروف دیکھ کر میں جلدی سے گھر سے باہر نکل آئی اور اس دوائی کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے کے لیے لے گئی۔ مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں تھا، مجھے بس جاننا تھا۔ جب دوائی کی ٹیسٹ رپورٹ میرے ہاتھ میں آئی تو میں دوائی اور ٹیسٹ رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئی۔ جو خبر ڈاکٹر نے مجھے بتائی وہ مجھ پر قیامت بن کے ٹوٹی، کیونکہ اس دوائی میں سلو پوائزن تھا جس کو 1 سے 2 بار لینے کے بعد میں اپنی زبان سے جا سکتی تھی، یا پھر اگر میرے جسم میں مضبوطی ہوتی تو میرا جسم اس سے پیرالائز بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ دونوں صورتیں بتائیں۔ مجھے تو ایک کے بعد ایک جھٹکے مل رہے تھے۔ میں رپورٹ لے کر گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ مجھے ابا کو پھپھو کی اصلیت کے بارے میں سب کچھ بتانا تھا، لیکن سب سے بڑھ کر مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں
कि मुझे जान से मार देना चाहती हैं। मेरे जहन में कई सवाल आ रहे थे और कई जा रहे थे, मगर कोई भी ऐसा ताना बाना नहीं मिल रहा था जिससे मैं हतमी फैसले पर पहुंच पाती। मैंने पुप्पो के घर जाने की बजाय अब्बा के घर जाने का फैसला किया। जब मैं घर में दाखिल हुई तो वहां पर पुप्पो को पहले से मौजूद पाया, जो कि मेरे खिलाफ मेरे वालिदैन के कान भर रही थी और पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या उनको झूठी सच्ची कहानियां लगा रही थी। इन दोनों ने खाइफ नज़रों से मेरी जानिब देखा। उन्होंने कहा कि तुमने अपनी पुप्पो को तंग करके क्यों रखा हुआ है? कुछ तो हमारी बूढ़ी हड्डियों का ख्याल करो। तुम्हारी पुप्पो तुमसे कितनी मोहब्बत करती हैं, तुम्हें अपने साथ लेकर गई, मगर तुम तो नाशुक्री बनी हुई हो। और फिर तुम उन्हें बिना बताए घर से बाहर क्यों चली गई थी? बेचारी कब से परेशान होकर पागलों की तरह तुम्हें पूरे मोहल्ले में ढूंढ रही है, मगर तुम हो के मिलने का नाम नहीं ले रही थी। अब कहाँ से आई हो तुम आवारा गर्दियाँ करके? तुम्हारी पुप्पो ने बताया है कि तुम अपनी मनमर्जियाँ करती हो और बिना कुछ बताए घर से बाहर निकल जाती हो। पुप्पो ने शातराना नज़रों से मेरी जानिब देखा, क्योंकि वो मुझे चारों खाने चित कर चुकी थी, मगर मैंने भी हिम्मत न हारी और अब्बा के सामने दवाई और रिपोर्ट्स रख दी। अब्बा ने कहा ये सब क्या है, तो मैंने उन्हें डॉक्टर की जानिब से बताई हुई तमाम बात के बारे में बता दिया। अब्बा तो मेरी बात सुन के हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तो मेरी बात पर उन्हें उस वक्त यकीन आया जब उन्होंने पुप्पो को खामोशी से जाते हुए देखा। उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरी बेटी कह रही है, क्या ये सब कुछ सच है? मुझे इस बात का जवाब दिए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो पुप्पो ने हैजानी कैफियत में हंसते हुए कहा कि ये सब सच है। पुप्पो ने कहा कि ये लावा कब से मेरे दिल में पक रहा था कि मेरा भाई मुझे छोड़कर इस लड़की को अहमियत दे रहा था, जो कि इसकी अपनी सगी औलाद भी नहीं थी। पुप्पो ने कहा कि मुझे आज भी वो वक्त याद है जब इस लड़की को तुम अपनी गोद में लाए थे, तो इस पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर करते रहे। इसके आने के बाद से तो मेरी अहमियत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। जब तुम्हारी बीवी को औलाद नहीं हो रही थी तो तुम मुझे अपनी बेटी कहते थे और कहते थे कि मुझे औलाद की क्या ज़रूरत, जब मेरी बहन है तो यही मेरी औलाद है, यही मेरा सब कुछ है और मेरी सारी ज़िंदगी इसको अपने पास ही रखूँगा। मैं बिल्कुल अपनी सगी बेटियों की तरह इसको प्यार करूँगा। मगर वो सब बातें तो लगता है शायद आप भूल गए थे। इस लड़की की वजह से तो आपको ये भी नहीं याद रहा था कि आपकी कोई बहन भी है। हमेशा इस लड़की को मुझ पर फोकियत देते थे, इसलिए तो मैंने इस लड़की को बर्बाद करने के लिए चाल चली। जब इसके रिश्ते वाले आए तो मुझे इल्म हुआ कि तुमने इससे अपनी असलियत के बारे में नहीं बताया कि तुम इस लड़की के बाप नहीं हो। मैंने इसके शोहर को बारात वाले दिन सारी असलियत के बारे में बता दिया तो वो इसको तलाक देकर अपने घर वापस चला गया और यूँ तुम्हारी बेटी को मुझे रुसवा करने का मौका मिल गया। मैं तो इससे अपना बदला लेना चाहती थी, क्योंकि इसकी वजह से मेरी अहमियत कम हुई थी और मुझे वही मुकाम हासिल करने के लिए इस लड़की को सबकी नज़रों में गिराना था, ताकि इसको मेरे दुख का एहसास होता। जब इंसान खुद किसी दुख से गुजरता है तो उसे दूसरों के दुख का एहसास होता है। आप तो अपनी बेटी की बारात वापस जाने के गम में निठाल थे, तो मैंने उस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए सब लोगों के सामने झूठी मूठी की माफ़ी मांग ली और जल्दी अपनी गलती का इजाला करने के लिए इसकी शादी अपने 12 साला बेटे से करवा दी, क्योंकि ये किसी इंतकाम से बढ़कर नहीं था। ये दुखी रहती तो मुझे खुशी होती। और उन्होंने हंसते हुए मेरी तरफ खूनख्वार नज़रों से देखकर कहा कि भला मैं पागल थी जो तुम जैसी लड़की को अपने बेटे के नाम से मंसूब करती? मेरा इतना भी दिमाग ख़राब नहीं था। ये सब तो नाटक था। तुम्हारे बाप तो गम से निढाल होकर मरे जा रहा था, तो मैंने इस वक्त फ़ायदा उठाकर सिर्फ कागजी निकाह करवा लिया। इस रिश्ते की कोई अहमियत भी नहीं है, वो सब नकली कागजात थे। मैं तो तुमसे अपने साथ की गई ज़्यादतियों का बदला लेना चाहती थी। इस वजह से मैंने तुम्हें टॉर्चर करने के लिए अपने बेटे की नकली दुल्हन बना लिया, ताकि तुम ज़हनी अजियत में मुब्तला रहती। तुम्हें शादी में एक पीर साहब ने देख लिया था, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की बहुत करामात वाली है, अगर तुम इसको अपने घर में रखोगी तो इससे तुम्हारे घर में पैसे की रेल पेल हो जाएगी। तो मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। मैंने अपने शोहर के दोस्त के बेटे के ज़रिए से इंटरनेट से मुख्तलिफ मर्दों की तस्वीरें डाउनलोड करवा कर तुम्हारे बिस्तर के नीचे रखना शुरू कर दी और तुम्हें इस पर ज़बरदस्ती इस वजह से सो जाने को कहती ताकि तुम पे इल्ज़ाम लगा सकती, और तुम तस्वीरों में उलझ कर किसी को भी अपनी पाक दामनी का सबूत नहीं दे सकती थी। तो मैं तुम्हें हमल ज़ाया करवाने के ज़रिए से जहर वाली दवाई पिला देती और तुम्हारा काम हमेशा के लिए तमाम हो जाता। मैं तो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहती थी, क्योंकि जब तक पीर साहब का अमल मुकम्मल हो जाता तो मेरे घर में पैसों की रेल पेल रहती। मगर तुमने तो वक्त से पहले ही सारी सच्चाई का पता लगा लिया और मेरा सारा प्लान गारत करके रख दिया। अब्बा हैरानी से पुप्पो की बातें सुनते ही जा रहे थे। पुप्पो के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल साकित रह गए। अम्मा तो सदमे के मारे ज़मीन पर ढह गईं। मैं जल्दी से उनको संभालने लगी। अब्बा ने पुप्पो के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया और उनसे कहा कि यहीं पर खामोश हो जा। तुमने मेरी बेटी को इतनी अजियतें दी और मेरी खामोशी का फ़ायदा उठाकर इस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ती रही।
और उसने आकर एक लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान से नहीं बताया। अब्बा ने अपनी आंखों से आंसू को साफ करते हुए कहा कि मैं तो तुम्हें अपनी बहन से बढ़कर बेटी का दर्जा देता था। मैं तुम्हारी खुशी की खातिर क्या कुछ नहीं करता रहा। अपने घर को पस्से पुश डालकर तुम्हारी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करता रहा। तुम जो भी फरमाइश करती थी उसको फौरी पूरा कर देता, क्योंकि सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता था। मैं कभी भी तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं हुआ। पता नहीं तुमने अपने जहन में ऐसी सोच को क्यों पाल लिया जिसका खमियाजा आज मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। अब्बा ने गुस्से में ढारते हुए कहा कि मेरी बेटी अब तुम्हारे घर नहीं जाएगी और मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता ख़त्म करता हूँ, क्योंकि जिन रिश्तों की मोहब्बत में शक पैदा हो जाए वहाँ की बुनियादें खोखली हो जाती हैं। मैं इस रिश्ते में पड़ी हुई दरारों के साथ इस रिश्ते को मज़ीद नहीं निभा सकता। अब्बा ने उसे कहा कि तुम तो मेरी सगी बहन थी, तो यही सोच लेती कि मेरा भाई इस लड़की को इतना प्यार करता है तो मुझे भी उसे उतना ही प्यार करना चाहिए। क्या हुआ, ये मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने इसको अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार किया, मगर तुमने तो इसके मुतल्लिक अपने दिल में बुग़्ज़ पाल कर इसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अब्बा ने उनसे कहा कि तुमने मेरा और मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। अपने बदले की आड़ में हम दोनों को ठेस पहुंचाई है। मैं अपना फ़ैसला अल्लाह के हवाले करता हूँ। पुप्पो को ज़रा भी अपनी गलती का एहसास न था। वो अपनी अकड़ दिखाती चली गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एहसास दिलवाया जाए तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, बल्कि वो सारी ज़िंदगी अपने गुरूर में मस्त रहते हैं। मेरी पुप्पो भी ऐसे लोगों में से थी। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि शुक्र है मेरी बेटी की ज़िंदगी बच गई। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर सर रख लिया और अपनी आंखों में आया हुआ आंसू साफ किया, और अम्मा भी मुझे प्यार करने लगीं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।